وَإِذَا اور جب رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا آپ کو دیکھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، إِن يَتَّخِذُونَكَ نہیں وہ بناتے آپ کا إِلَّا هُزُوًا مگر مذاق ہی. سوچیں کتنا صبر کرتے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا حق بیان کرتے تھے لیکن سامنے لوگ مذاق اڑاتے تھے. پچھلی آیت میں آزمائش کی بات ہوئی نا، مثال کس کی دی جا رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جس کے پاس حق ہی حق ہو اس کا اتنا مذاق بنایا جائے، سوچیں اس کا صبر کتنا ہوگا. لوگ آپ کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے اَهَذَا الَّذِي کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ شخص جو یذکر ذکر کرتا ہے آلہتکم تمہارے الہوں کا. اچھا یہ ہے وہ جو تمہارے الہوں کو ڈسکس کرتا ہے، کہتا ہے نہیں یہ الہ نہیں ہے. ایکچولی وہ اپنے معبودوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سمجھتے تھے اور کہتے تھے ہمارے معبودوں کے سامنے آپ کی کیا وقت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈی گریڈ کرتے تھے نعوذ باللہ. کہتے تھے کیا یہ ہے وہ شخص جو ذکر کرتا ہے تمہارے الہوں کا، یعنی برا ذکر کہ ان کو شریک مت ٹھہراؤ اللہ کا. وہم حالانکہ وہ بذکر الرحمانی ذکر کے ساتھ رحمان کے ہم کافرون وہ انکاری ہیں. یہاں پر رحمان کے ذکر سے مراد قرآن ہے، توحید ہے، یاد الہی ہے، یہ ان سب کے انکاری ہیں. خلق الانسان پیدا کیا گیا انسان من عجل جلد بازی سے. عجل کہتے ہیں کسی چیز کو وقت مقرر سے پہلے طلب کرنا. اجلت کا لفظ بھی اسی سے ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان من عجل پیدا کیا گیا انسان جلد بازی سے. اچھا جلد بازی کوئی بری چیز نہیں ہے، بے موقع ہو تو ٹھیک نہیں ہے. ویسے کچھ کاموں میں جلدی پسندیدہ ہے، مثلا نیکی کے کاموں میں. اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں دوڑ لگاؤ. اور یہاں انسان کی فطرت بتائی جا رہی ہے کہ جلد بازی انسان کی فطرت میں. ایکچولی انسان یہ چاہتا ہے کہ جو خواہش اس کے دل میں پیدا ہوئی ہے اچھی یا بری، اس سے اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا. اس کے دل میں خواہش آئی ہے اچھی ہو یا بری، وہ چاہتا ہے کہ جلد پوری ہو جائے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ چونکہ انسانوں کی بات کر رہے ہیں اس لیے مخاطب مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں. کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کو عذاب سے ڈراتے لیکن پھر بھی وہ کفر کرتے، مسلمانوں کو اذیتیں دیتے، عذاب تو نہیں آ رہا تھا، تو یہ کہتے لاؤ وہ عذاب جس کا تم ذکر کرتے ہو، کیوں نہیں آتا وہ عذاب؟ یعنی وہ عذاب میں جلدی ہی کرتے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں خلق الانسان من عجل. ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہے کہ جلدی عذاب آ جائے، بس ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ بھی بول رہے ہیں یا نہیں. حالانکہ ان کا جلدی عذاب مانگنا ان کے لیے اچھا نہیں تھا، لیکن بس انسان کو جلدی ہوتی ہے نا. اور اس سے مخاطب مسلمان بھی ہیں، ان کے دل میں بھی آتا تھا کہ یہ لوگ اتنا ظلم کرتے ہیں، اتنا کفر کرتے ہیں، اتنا شرک کرتے ہیں، عذاب کیوں نہیں آتا؟ ایکچولی اللہ تعالیٰ نے تو عذاب کا ایک ٹائم فکس کر دیا ہے نا، کیونکہ ہر قوم کو مہلت دی گئی ہے، ایک ٹائم پیریڈ دیا گیا، عذاب ٹائم پر ہی آئے گا. لوگوں کو جلدی ہوتی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سأوریکم ان قریب میں دکھاؤں گا تم کو آیاتی اپنی آیات. اور یہاں آیات سے مراد عذاب ہے، اور یہاں آیات سے مراد معجزہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی صداقت رسول کے برہان بھی ہو سکتے ہیں. ان قریب میں دکھاؤں گا تم کو اپنی آیات فلا تستعجلون پس نہ تم جلدی مانگو مجھ سے. اہل مکہ معجزہ بھی جلدی مانگتے تھے، اہل مکہ عذاب بھی جلدی مانگتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قریب میں اپنی آیات تمہیں دکھاؤں گا. اور آیات سے مراد کیا ہے؟ عذاب بھی ہے اور معجزہ بھی ہے. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں متى کب ہے هَذَا الْوَعْدُ یہ دھمکی، اور دھمکی سے مراد قیامت ہے. ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے، یعنی اگر محمد تم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہو تو کیوں نہیں آتی یہ دھمکی؟ لے آؤ قیامت، لے آؤ عذاب. اچھا قیامت سے مراد پھر کیا ہے؟ ایک تو وہ قیامت جو بڑی قیامت ہے، اور ایک قیامت انسان کی اپنی موت، یعنی عذاب.
لو یعلم الذین، اگر جانتے ہوتے وہ لوگ جنہوں نے کفر و کفر کیا، حین جس وقت، لا یکفون نہ ہٹا سکیں گے، عن وجوہہم النار اپنے چہروں سے آگ کو، ولا عن ظہورہم اور نہ اپنی پشتوں سے، یعنی آگ کو ہٹا سکیں گے، ولا ہم ینصرون اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ان کافروں کا جہنم میں حال بتا رہے ہیں۔ اگر جانتے ہوتے وہ لوگ، کون لوگ؟ جنہوں نے کفر کیا، جس وقت وہ ہٹا نہیں سکیں گے اپنے چہروں سے آگ کو، اور یہ جہنم میں جانے کے بعد ان کے ساتھ ہوگا۔ آگ ان کے چہروں پر آ رہی ہوگی، لیکن یہ اپنے چہروں کو آگ سے بچا نہیں سکیں گے، اور نہ ہی اپنی پشتوں کو بچا سکیں گے، اپنی پیٹھوں کو بھی نہیں بچا سکیں گے۔ ایکچولی جب آگ سامنے سے آئے گی نا، تو یہ اپنی ہتھیلیاں، یہاں پر یکفون کا جو لفظ ہے نا، کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، یہ پام ایریا کو، اور یکفون عین آ رہا ہے نا، کف عین کہتے ہیں ہتھیلی سے کسی چیز کو پیچھے کرنا، ہتھیلی سے کسی چیز کو پیچھے کرنا۔ یہ پام ایریا جو ہے، یہ جو ہتھیلی کا حصہ ہے جہاں عموماً آپ کچھ نہ کچھ لکھتے ہیں یا مہندی لگاتے ہیں، اس حصے سے آگ کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، پھر دور تو کر نہیں سکیں گے، پھر ٹرن ہو کے بھاگنے کی کوشش کریں گے، تو یہ جو ٹرن ہوں گے نا، یہ جو منہ موڑیں گے، تو پھر آگ ان کی پیٹھوں پر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مدد نہیں دیے جائیں گے، ان کی کسی بھی قسم کی فریاد رسی نہیں ہوگی۔ اگر وہ جانتے ہوتے یہ ٹائم، ہم بھی اگر اپنا اس وقت محاسبہ کریں، اللہ نہ کرے کوئی جہنم رسید ہو جائے، اللہ نہ کرے، ہم تو اس احساس سے بھی خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ پھر جہنم میں صرف اور صرف آگ ہے۔ اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو اس طرح کی آیات پڑھ کے لازمی طور پر اپنے عمل میں خاطر خواہ تبدیلی لائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے واقعی خوف محسوس ہوگا، اس کے عذاب سے واقعی خوف محسوس ہوگا۔ سوچیں گے کوئی کوتاہی کرنے سے پہلے، کوئی غلطی کرنے سے پہلے، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی تو فوراً استغفار کریں گے۔ ڈرنا ضروری ہے نا، ڈریں گے نہیں تو حالات بہتر نہیں ہوں گے، ہمارے عمل میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں آئے گی، ہمیں استقامت نہیں ملے گی۔ اللہ کا ڈر بہت ضروری ہے، اور قرآن پاک میں آتا ہے اللہ کا عذاب ڈرنے کے لائق چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے۔ بلکہ تأتیہم، وہ آئے گی ان کے پاس، یعنی قیامت آئے گی ان کے پاس، بغتتاً، اچانک ہی۔ بولتے ہیں نا قیامت کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ان کو، وہ تو سڈنلی آ جائے گی تمہارے پاس۔ فتبہتہم، تو وہ ان کو بدحواس کر دے گی۔ فتبہتہم کا جو لفظ ہے باہا تا سے ہے، مبہوت ہونا اردو میں بھی پڑھتے ہیں، حیران ہو جائیں گے یہ لوگ۔ فلا یستطیعون ردہا، تو نہ وہ استطاعت رکھتے ہوں گے اسے ٹالنے کی۔ کسے ٹالنے کی؟ قیامت کو ٹالنے کی، یہ اس کو ٹال نہیں سکیں گے۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ کس چیز کی مہلت؟ عبادت کی مہلت، توبہ کی مہلت، اصلاح کی مہلت، عمل کی مہلت، ان کو کسی چیز کی مہلت نہیں ملے گی۔ ولا ہم ینظرون، یہ قیامت مانگتے ہیں، نہ تو یہ اس کی تیاری کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یقین ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس کو کینسل نہیں کر سکیں گے، اس کو ٹال نہیں سکیں گے، اور ان کو مہلت نہیں ملے گی نہ عبادت کرنے کی، نہ عمل کرنے کی، نہ توبہ کرنے کی، نہ اصلاح کرنے کی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، اور البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا، بِرُسُلٍ، کئی رسولوں کا، من قبل کا، آپ سے پہلے۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء کا مذاق اڑایا گیا، یہ تو سنت انبیاء ہے۔ چاہے کبھی اگر آپ کا بھی مذاق بنے نا تو خوش ہو جایا کریں، ناراض نہ ہوا کریں، کیونکہ ایسا تو انبیاء کے ساتھ ہوا کہ جب جب انہوں نے حق بتایا، حق پر عمل کیا، ان کو لوگوں نے ٹونٹ کیا، ان کا مذاق بنایا، ان کی ہنسی اڑائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فحاق بالذین، تو گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے سخروا، مذاق اڑایا، منہم، ان میں سے، ما کانوا، جو تھے وہ، بھی، ساتھ اس کے، یستہزئون، مذاق اڑاتے، یعنی اس عذاب نے ان کو گھیر لیا جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ آج تو
اس چیز کو میرے خیال میں ہر کوئی ایکسپیرینس کرتا ہے. یہاں ہم کچھ بولتے ہیں، کچھ غلط کرتے ہیں کسی کے ساتھ، آج کے دن ہی اس کا بدلہ ہمیں مل جاتا ہے. اللہ اب تو دیر بھی نہیں لگاتا. مکافات عمل آپ نے سنا ہوگا نا، فوراً رزلٹ آ رہے ہیں. ایک میں واقعہ سن رہی تھی کہ ایک باغ میں ایک باپ اور بیٹا جا رہے تھے، تو ان کے درمیان کچھ بحث ہو گئی اور بیٹے نے جو ہے وہ آواز بھی بلند کی، اور پھر بحث اتنی بڑی کہ بیٹے نے باپ پر ہاتھ اٹھایا. تو باغ میں جتنے اور لوگ تھے انہوں نے اس لڑکے کو مارا، ناراض ہوئے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم اپنے باپ کو مار رہے ہو. تو اس باپ نے لوگوں کو مارنے سے روکا، کہا نہیں مارو، کیونکہ میں نے آج سے 30 سال پہلے یہی کچھ اپنے باپ کے ساتھ کیا تھا، تو میں اپنے ہی عمل کا بدلہ دیکھ رہا ہوں. اس میں اس کی غلطی کم ہے. اولاد کی غلطی بھی ہوتی ہے، لیکن ماں باپ کی جو غلطیاں ہوتی ہیں نا، اور ویسے بھی جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے وہ تو اس دنیا میں عبرت بنے بغیر تو رخصت بھی نہیں ہوگا. وہ گناہ ہے نا جس کی سزا دنیا میں بھی بدترین ملتی ہے، انسان نشان عبرت بنتا ہے. تو میں آپ کو مکافات عمل کے بارے میں بتا رہی تھی. انسان جو کرتا ہے نا وہ بے شک کل قیامت کے دن اسے پائے گا. دنیا آخرت کی کھیتی ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن اس دنیا میں بھی پنشمنٹس آ رہی ہیں تاکہ لوگ سبق حاصل کریں. اور یہاں آپ دیکھیے انہوں نے مذاق بنایا. اچھا عذاب کی باتیں کرتے ہو، کہاں ہے عذاب؟ وہ دیکھو عذاب آ رہا ہے، دیکھو آ رہا ہے. پھر وہ ہنستے کھیلتے تالیاں بجاتے، اور اللہ تعالیٰ نے وہی عذاب بھیجا جس کا یہ مذاق بنا رہے تھے. تو آج کسی کو بری سزا ملنے میں بھی دیر نہیں لگتی. اگر آج ہم کسی کے ساتھ غلط کریں گے تو ہمارے ساتھ غلط ہوگا. آج اگر ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کریں گے تو ہمیں کئی پرابلمس آئیں گے. آپ کو پتا ہے نا، جب بھی اللہ کی نافرمانی ہم کرتے ہیں نا، ہم پرابلمس کو خود ہی دعوت دیتے ہیں، خود ہی انوائٹ کر رہے ہیں، آؤ ہمارے پاس آؤ. جب آپ سوچیں کہ جو فرما بردار لوگ ہیں وہ آزمائے جاتے ہیں تو نافرمانوں کو کتنا آزمائے گا. سوچیں ذرا. تو ہم سب نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھرپور عبادت کرنی، اور اپنے کسی بھی عمل سے دین کا مذاق نہیں بننے دینا. بہت سارے لوگ دین کو اپنی ذات سے بدنام کرتے ہیں. پتہ ہوتا ہے کہ دین کو یوں پریکٹس کرنا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے ایمان کے سودے کر کے چھوڑ دیتے ہیں ایمان کو. تو یہ دین کا مذاق بنانا نہیں. ہم تو مشرکین مکہ کے حوالے سے یہ بات پڑھ رہے ہیں نا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بناتے تھے، یعنی دین کا مذاق بناتے تھے. ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی دشمنی نہیں تھی. انہوں نے مذاق اڑانا کب شروع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ جب انہوں نے دین بتانا شروع کیا. آج اگر کسی لڑکی کو پتا ہے کہ اسے حجاب کرنا چاہیے، آج اگر کسی لڑکی کو یہ پتا ہے کہ اسے اپنی تمام ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے، اسی طرح سے مردوں کے لیے بھی ہے. ان کو پتا ہے کہ ان کو اپنی نظریں نیچی رکھنی چاہیے، ان کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی چاہیے. جو ان مردوں پر ذمہ داری ہے ان کو پورا کرنا چاہیے. جو نہیں کرے گا تو obviously وہ اپنے ان کرموں کا وبال پائے گا. آج اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو وہ بھی انڈائریکٹلی دین کا مذاق ہی بنا رہا ہے. میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک چھوٹی سی مثال لے لیں. بالفرض آپ اپنے ناخن نہیں بڑھا سکتے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ انسٹرکشنز ہیں کہ ویکلی بیسس پر اس کو کاٹیں. آپ اس کو پریکٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی لڑکی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اتنے بڑے بڑے ناخن. کبھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 2 گھنٹے کے فنکشن کے لیے کیوں نافرمانی کرنی. اور وہ معاملہ زندگی کا جو سب سے بڑا معاملہ ہے، شادی جو ہے یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، بہت بڑا معاملہ ہے. پھر مذاق بنتا ہے ہمارا، کیونکہ ہم نے دین کا مذاق بنایا تو ہمارا مذاق بنے گا. ہم نے دین کا مذاق بنایا، ہمیں پتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی ہم کرتے ہیں اپنے دل کی خوشی کے لیے. وہ جو دل کا چھالا ہے نا، اس کو ریلیکس کرنے کے لیے. شوق تو بہت ہوتے ہیں الٹی سیدھی چیزیں کرنے کے، کر نہیں پا رہے ہوتے کیونکہ ایک لبادہ جو ہم نے اوڑھ رکھا ہے دین کا. ہم سوچتے ہیں اچھا چلو یہ تو مشرکین مکہ ہیں، ان کو سزا ملی، یہ ختم ہو گئے، ہم تھوڑی نا ان میں آتے ہیں.
اگر ہم بھی ایمان کا سودا کرتے ہیں نا تو ہم بھی انہی میں آتے ہیں. پھر ہماری ذات سے دین کو سر بلندی نہیں ملتی, دین کا مذاق بنتا ہے. ابھی میری کسی بچی سے بات ہو رہی تھی, میں نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو الحمدللہ نارمل ہاتھ دیے, آپ کو کیا ضرورت ہے ناخن بڑھانے کی. میں نے کہا ایک حد تک تو ناخن جو بڑھتے ہیں, کسی کی گروتھ زیادہ ہوتی ہے تو تھوڑے جلدی بھی بڑھ جاتے ہیں اور تھوڑے تھوڑے نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں, وہ برے نہیں لگ رہے ہوتے اور وہ نافرمانی بھی نہیں. لیکن آپ باقاعدہ اتنے بڑے بڑے ناخن کرتے ہیں. کہا وہ پارلر والی نے کہا کہ ایسا کرنا ہوگا. میں نے کہا اچھا بھائی, اللہ نے آپ کو اتنا کچھ سمجھایا, وہ آپ کو سمجھ نہیں آیا. تو میں نے کہا جو بھی اہل علم آپ کو دیکھے گا, میں نے کہا آر یو پریکٹسنگ مسلم؟ شی سیڈ یس. میں نے کہا کیسے؟ اہل علم تو آپ کے صرف پوسچر کو دیکھ کے, ابھی تو آپ سے بات بھی نہیں کسی نے, آپ کے صرف ہاتھوں کو دیکھ کر ہی کہے گا یہ تو پریکٹس نہیں کر رہا. وہ میں نے دیکھا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں کلاس میں, قرآن پڑھ رہے ہیں, ماشاءاللہ پارے ہیں ہاتھ میں, قلم ہے ہاتھ میں, آنرز تو دیکھیں کتنے بڑے بڑے. آپ کو پتا ہے نا قرآن لکھنے کا کام آسمانوں میں کون کرتے ہیں؟ فرشتے کرتے ہیں. اور وہ بڑے ہوئے ناخنوں کے ساتھ, اور مطلب لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی دل کا چھالا ہے جس کی تسلی کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. افسوس ہوتا ہے پھر مجھے. کوئی بات نہیں, ایک چھوٹی سی چیز ہے, معمولی سی چیز ہے بظاہر, لیکن ہمارے برابر میں کوئی بیٹھا ہے, ہمارا استاد دیکھے, کوئی اور دیکھے, تو ان کو تو آپ بعد میں بتائیں گے کہ آپ کتنا عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے, وہ تو سٹیمپ لگا دے گا آپ کے اوپر کہ لگتا ہے عمل اتنا نہیں ہے. اور پھر شادی جیسا ایونٹ جس میں ہم پبلک ہو رہے ہوتے ہیں, پتہ ہے آپ کو, ایک دلہن جو ہے وہ پبلک ہو رہی ہوتی ہے, اور آپ کا ایکٹ آپ کی فیملی میں سب کو پتا ہوتا ہے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں. تو پھر اگر آپ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے ایمان کے سودے کرتے ہیں, ایمان کتنی قیمتی چیز ہے. یہ ایمان تو آپ کو عبادتوں کا لطف دیتا ہے, یہ ایمان تو آپ کو اس دنیا میں بھی بچائے گا, آخرت میں بھی بچائے گا. اس کا سودا آپ کو کیوں کرنا ہے؟ یوں حجاب کرتے ہیں لیکن شادیوں میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے. وہی لڑکی ہے جس کو ہم اپنے مدرسوں میں دیکھتے ہیں با حجاب. اچھا بھائی, مطلب مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے کیونکہ میں تو قرآن پڑھا رہی ہوں نا, تو مجھے حیرت ہوتی ہے بدعمالیوں پر. تو اللہ تعالیٰ جس نے یہ قرآن اتارا ہے اس کو کیا محسوس ہوتا ہوگا؟ کیا پھر وہ چھوڑے گا ہمیں؟ پھر وہ بھی نہیں چھوڑے گا ہمیں. اتنے پرابلمز ہیں شادیوں کے بعد, لڑکیوں کے اولاد نہیں ہو رہی, سسرالی معاملات اتنے بگاڑ کے شکار ہیں, جھگڑے, فساد, بے عزتیاں. سوچتے نہیں ہیں کہ جو کر آئے ہیں اسی کا ہی وبال دیکھ رہے ہیں. سوچ ہی نہیں آتی, روتے دھوتے رہتے ہم تو مظلوم ہیں, ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا, ہمارے ساتھ تو وہ ہو گیا. جب وہ بچی کو میں نے سمجھایا, ماشاءاللہ وہ سمجھ گئی, الحمدللہ, اللہ تعالیٰ اس کو استقامت نصیب کرے. میں نے اس کو بولا بیٹا ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, لیکن یہ دعائیں بھی اسی کو ہی لگتی ہیں جو اس کا مستحق ہوتا ہے. میں ایز ماں اپنی اولاد کے لیے جتنی بھی دعا کرتی رہوں, اگر اس اولاد نے ان دعاؤں کا مستحق نہیں ہونا نا, اس کو نہیں لگے گی دعا. میں نے کہا اب آپ ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہی ہیں, تو اللہ کی مدد آپ کو تبھی آئے گی جب آپ اپنے دین کے ساتھ فنڈامنٹل رہیں گی. یہی آپ کو عزت دینے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, اس قرآن کے ساتھ, ان آیتوں کے ساتھ تو ہم تمہیں عزت دے رہے تھے, تم کہاں اس دنیا کی طرف جھک گئے. پڑھا تھا نا ہم نے, کیسی بدترین مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ ایسا انسان جو دنیا کے آگے جھک جاتا ہے وہ کتے کی مانند ہے. اس کی تو زبان باہر ہی لٹکتی رہتی ہے چاہے جتنا بھی اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کمپرومائزز, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کمپرومائزز. مجھے حیرت ہوتی ہے, مطلب کوئی بہت بڑی چیز ہو جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان اپنا ایمان بیچے تو obviously وہ بھی غلط ہے, لیکن اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جب لوگ ایمان کے سودے کرتے ہیں تو مجھے حیرت ہوتی ہے. اس سے ملے گا کیا؟ کیونکہ میں تو زندگی کے اس فیز سے گزری ہوں کہ اپنی تمام کی تمام صلاحیتوں کو سلب ہوتے دیکھا ہے,
صرف دماغ چل رہا تھا, ہاتھ چل رہے تھے, باقی جسم کا کوئی حصہ نہیں چل رہا تھا, مطلب موومنٹ کے حساب سے. تو مجھے تو ان ہاتھوں کی بڑی قدر ہے. میں ناخن بڑھا کے ہاتھوں پر کوئی مصیبت نہیں لانا چاہتی. مجھے ان پیروں کی بڑی قدر ہے. غلط چیز کی طرف قدم اٹھا کے مصیبت نہیں لانا چاہتی ان پر. مجھے بڑی قدر ہے الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے جو نعمتیں دے رکھی ہیں میں اس کو ضائع نہ کروں, کوئی کمپرومائز دین کے ساتھ کر کے اپنے لیے مصیبتیں اکٹھی نہ کروں. ویسے ہی اللہ تعالیٰ مومنوں کو آزمائے گا. اس کے بعد اور اگر ہم نافرمانیاں کریں تو پھر ہم کہاں کو جائیں گے؟ پھر تو ریمائنڈرز آتے ہیں خطرناک قسم کے. تو اسی لیے دین کو سیریسلی لینا ہے. اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اسی نیت کے ساتھ پڑھیں کہ یا اللہ ایک ایک چیز پر عمل کرنا چاہتی ہوں, تو میری مدد کر. میں ان دنیا والوں کے سامنے باقاعدہ ایک مومن کی حیثیت میں جانا چاہتی ہوں, تو میری مدد کر. اللہ مدد کرتا ہے, اور اللہ کی مدد تو ایسی ہے حیران رہ جائیں. آئی تھی نا بدر والوں کو مدد فرشتوں کے ساتھ. آج آپ کمپرومائز کریں, اللہ آپ کو ایسا چھوڑے گا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. کل جب قیامت کے دن آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے نا, تو اللہ تعالیٰ سے کہیے گا کہ وہ بدر کی ویڈیو دکھا دیں آپ کو, ہے نا؟ دل چاہتا ہے نا کیسے فرشتے اترے تھے اور کیسا ایمان تھا ان کا. ہم دیکھیں گے وہ ویڈیو بھائی, کیونکہ آپ تو جو خواہش کریں گے پھر اللہ پوری کرے گا نا. جنت میں تو آپ انجوائمنٹ ہی انجوائمنٹ کریں گے. تو بیٹھ کر یہ ویڈیوز دیکھیے گا کہ بدر کیسے ہوئی تھی, یہ احد کیسے ہوئی تھی, کیسے وہ ایمان والے لوگ تھے. دیکھیے گا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کی ویڈیو. ایسے ہی نہیں ملی ہے جنتوں کے اتنے ہائی رینکس ان کو. obviously اس کے پیچھے ان کے ایفرٹس ہیں. انہوں نے اپنی ذات سے دین کو سربلندی دینے کی کوشش کی. دیتا تو اللہ ہی ہے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم سب کوشش کریں گے کہ اللہ ہماری ذات سے دین کو سربلندی نصیب کرے. اللہ ہماری ذات سے دین کو بدنام ہونے سے بچائے. ٹھیک ہے, تلاوت سنتے ہیں اتنی آیات کی. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقول
لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون